بتائیے گا. دیکھیے گا نظر آ رہا ہے اسکرین؟ جی نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم صفیہ. وعلیکم السلام. جی بولیں. کون سی سورت کر رہے ہیں؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. اچھا اچھا، بس ابھی میرا نیٹ کنیکٹ ہوا ہے، لائیو پرابلم چلتی ہیں پاکستان میں بہت. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بہتر کرے گا، کوئی مسئلہ کی بات نہیں. اچھا، نبیلہ کہاں سے آ گئی؟ نبیلہ تو میں نے سنا تھا امی کی طرف ہے. نبیلہ میں وہیں سے بول رہی ہوں. میں نے مس نہیں کی، میں نے صفیہ باجی سے کہا تھا نا، مس نہیں کی میں نے. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، گڈ جاب. اوکے جی شروع کریں آپ دوبارہ. میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی. ایک آپ کو بعد میں ختم کریں اس کو ایک بار دوبارہ کر دیجیے گا تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے باقی لوگوں کے لیے. اچھا. وَفِي الْآخِرَةِ، حرف عطف ہے. جی فی وہی حرف جر میں آخرت، آخرت میں اور آخرت میں بھی. صحیح. پہلے تھا نا فی الحیات دنیا و فی الآخرت، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت. ٹھیک ہے. اچھا. اور یذل اللہ، یذل کا مطلب ہے کہ گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ بھی ورڈ فعل ہے، فعل مضارع ہے اور فارم 4 ہے. فارم 4 ہے. اوکے. یذل اللہ، فارم 4 ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں. ذات لام لام، یہ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک. اور اللہ یہاں پر بھی فائل ہے نا. یذل اللہ، ہاں اللہ انہیں گمراہ، ہاں فائل ہے. یا with dhamma always file انشاءاللہ. پھر الظالمین، یہ ظالمین جو ہے اس میں نافرمانوں کے معنی بھی آ جائے گا، بے انصافوں کے معنی میں. بے انصاف ہے یہ مطلب ناؤن ہے اور جمع ہے، ظالمون کی جمع. اچھا یہ آپ کا، یہ میں نے چیک کر لیا، یہ صفت ہی ہے. اب اس کو سمجھائیں آپ صفت کو. یہ بالقولی والی اس کی میں نے اس لیے صفت کہہ رہی تھی نا کہ یہ دونوں کے اعراب جو ہے نا وہ ایک جیسے ہی تھے نا. وہ بھی کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے اور قول بھی اس میں بھی کسرہ ہے اور ثابت میں بھی ہے، اور دونوں میں الف لام بھی آ رہا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے جیسے آ رہے ہیں نا. جب ایک جیسے اس میں وہ پائی جائے نا صفات، تو پھر وہ جو ہے نا وہ صفہ موصوفہ ہو جاتا ہے، مطلب مرکب توصیفی ہے یہ. پھر اوکے. سیم ود حیات دنیا. جی وہ بھی اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. صفت وہ بھی صفہ موصوفہ ہے حیات دنیا، یا صفت موصوفہ ہے. ہاں اس میں بھی الف لام بھی آ رہا ہے اور دونوں جو ہیں وہ دونوں مجرور ایک جیسے مجرور ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ مضاف الیہ نہیں ہے؟ نہیں، صفت ہے. دونوں میں ایک جیسی کوالٹیز آ رہی ہیں. القول، الثابت، الحیات، الدنیا. اور دونوں زیر کسرہ کی حالت میں ہیں، تو دونوں صفت لکھے ہوئے ہیں، صفت ہیں. صحیح. ٹھیک. چلیں آگے. اور معطوف ہو گیا نا فی الآخرتی جو ہے، یہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ وار ہے نا اس سے پہلے، تو واہ یہ کی وجہ. معطوف ہے دنیا کا نا، دنیا اور آخرت میں. صحیح. تو یدل اللہ، یہ فاعل فعل فاعل ہے اور فاعل ہے. اور الظالمین جو ہے یہ وہ ہو گیا مفعول. جی یہ منصوب ہے، تو
مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے, ظالمینہ ظالمینہ دونوں ایک طرح کے مبنی ہو جاتے ہیں دو کے لیے, رائٹ. جی ظالمین ہی نہیں ہو سکتا تو ظالمینہ. ظالمون ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا, لیکن یہاں ظالمین ہے تو منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب ہے. ٹھیک, تو بہتر ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. پھر وَيَفْعَلُ اللَّهُ, وا حرف عطف ہو گیا, اور یفعلو جو ہے اور اللہ کرتا ہے, مطلب تو یفعلو جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور یہ فارم 1 ہے. فعل یفعل, فعل ٹھیک ہے. یفعل, اور فا اینڈ لام اس کا روٹ ورڈ ہے. صحیح ہے. اور پھر ما یشاء, تو ما جو یہ بھی اس میں موصول ہو گیا نا. اس میں موصول مفعول, مفعول بولا ہے اس کو, مفعول بہ. مفعول بھی. ہاں, اچھا. یفعل اللہ ما, یعنی کہ اللہ کرتا ہے جو, جو یشاء چاہتا ہے. یشاء جو چاہتا ہے, یشاء مطلب چاہتا ہے. تو یشاء یہ بھی ورب ہے, فعل مضارع ہے. شاء اور یشاء, اور شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. صحیح. سو صفیہ, اس کو صلہ مستتر کہا ہوا ہے. اس کو مستتر صلہ, ماں کا صلہ بھی کہا ہے اس کو. مضارع فاعلہ مستتر صلہ. صفیہ جی جی یہ شبنم. مفعول بہی کا کیا مطلب ہے؟ مفعول بہی, مفعول بہی, وہ ایک سوال پہلے ہم نے بتایا تھا نا کہ اللہ چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے. اگر جواب کیا ہے, یعنی کہ یہ اللہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, رائٹ. اگر کیا کا جواب ہے تو پھر وہ مفعول بہی ہوگا, اور شاید اگر کیوں ہو تو وہ مفعول فی ہی ہوگا. یہ ڈیفینیشن اس کی, یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ ڈیفینیشن. فی ہی, یہ موصول نہیں ہو رہا یہاں پہ. یہ اس کو کہیں گے حرف موصولہ, لیکن مفعول بھی کہیں گے. اور مفعول فیہی کا کیا بتایا تم نے؟ فیہی اگر وہ کیوں کا آنسر کر رہا ہو. کیوں؟ اچھا. واٹ یہ اور تم وائی, نے یہ ہم اچھا دوبارہ دیکھ لیں گے. واٹ اور وائی کا آنسر ہوگا تو بہی ہوگا, کیوں کا آنسر ہوگا تو فی ہی ہوگا. اس کو چیک کر لیں گے کہ یہاں پہ کیا اللہ اچھا کرتا یہ ہے, کیا کرتا ہے. اچھا یہ شروع میں جو الذین جو ہے جی تو یہ مفعول ہے کیا؟ یہ مفعول ہے. ہاں, اللہ نے لوگوں کو ثابت کر دیا. یثبت اللہ الذین, تو اللہ جو ہے فاعل ہو گیا, الذین مفعول ہو گیا نا. میں تھی نہیں مفعول اس ہو کی. گیا. ہاں, اچھا, اسی طرح جیسے نیچے یہ اللہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے ظالمین. یدل اللہ, یا یدل اللہ ظالمین. ٹھیک ہے, یا یہاں پہ مطلب یہ اللہ اس میں فاعل ہے, ہاں, نہیں اور ہاں ظالمین, نا فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. ہاں مفعول نہیں تم منصوب ہو گیا. منصوب مفعول. اس کو دیکھیں جملے کو شبنم. یدل اللہ الظالمین, یہ پورا جملہ ہے نا. اس پورے جملے میں مطلب فاعل, ہاں فعل یذلو ہے, فاعل ہاں اللہ ہے, اور ظالمین ہاں جو ہے مفعول ہے. مفعول ہے. ٹھیک. اسی طرح سے اوپر جو ہے وہ یثبتو جو ہے فعل ہے, اللہ جو ہے تو ورب فاعل ہو ہے, گیا. اور الذین تو ہاں ورب ہاں ہے. مطلب ہاں فعل ہے نا, اور یہ الذین جو ہے یہ مفعول ہے. جی اچھا صحیح. اچھا نیچے بھی آ رہا ہے نا اللہ, آخر میں بھی وہی یفعل اللہ, یہاں بھی فاعل ہو گیا. ہاں, یہاں پہ یہ تین چیزوں کو بولا ہے. ٹھیک ہے. اور یشاء اس کا صلہ بولا ہے, کیونکہ وہ از خود جو ہے وہ ورب ہے, رائٹ. تو ورب ہوگا تو پھر صلہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے.
اچھا صلہ مستتر ایسے بولا ہے. مشکل ٹھیک. ٹرمز ہے. صلہ مستدر. ہاں لیکن اس لحاظ سے آسان آیا تھی. کیا خیال ہے نبیلہ؟ مشکل نہیں تھی. یثبت اللہ الذین، لائک ایک جملہ بن گیا. ٹھیک ہے. یضل اللہ الظالمین دوسرا جملہ بن گیا. اور اگر آمنو بالقول، اگر آمنو کے بعد نبیلہ یہ ایک اور چیز کو وہ کنیکشن بنا دیجئے. آمنو کے بعد بالقول آ گیا، آمنو کے بعد جار و جر آ گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ متعلق کہتے ہیں نا ورب کا. متعلق کہیں گے. نبیلہ ہیں ابھی؟ نبیلہ چلیں نیٹ چلا گیا ہوگا. متعلقان ہو گئے آمنو نا. بالقول سے کیا کہہ رہی تم؟ متعلق ہے. کیا چیز متعلق ہے؟ قولی جو ہے. نہیں ثابت. ہاں یہاں یعنی کہ ہاں بالقولی الثابت، لائک بالقول جب ہوتا ہے نا جار و مجرور جو ہوتا ہے اس سے پہلے اگر ورب آ رہا ہو تو وہ اس کے متعلق ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متعلق. مطلب آمنو جو ہے وہ متعلق ہے. نہیں، آمنو فعل ہے اور ہاں بالقول اس کا متعلق ہوگا. مطلب اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہو ہاں تم؟ ہاں. بالقولی ثابت. صفیہ دوبارہ بتانا متعلق اگر ورب کے بعد ورب کے بعد جار و مجرور آ جائے. لیکن ورب کے بعد دو چیزیں آ سکتی ہیں، یا تو جار و مجرور نہیں ہے، اللہ آ گیا ڈائریکٹ، رائٹ. یہاں پہ بھی اللہ آ گیا ڈائریکٹ، رائٹ. تو پھر آپ کو وہاں پہ کیا سوچنا پڑے گا؟ جار و مجرور نہیں تھا تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب یہ اللہ جو ہے ڈائریکٹ اسم آیا ہے تو اس کو ہم فاعل کہیں کہ مفعول کہیں کہ کیا کہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ قول ایک ناؤن تو ہے، اس کے ساتھ بے لگ گیا. بے لگ گیا یعنی کہ وہ جار و مجرور ہو گیا. تو اگر تو پھر وہ متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی یہ میرا نیٹ چلا گیا تھا. ہاں وہ ایک اور یہ کر رہے تھے کہ آمنو کے بعد بالقول آ گیا نبیلہ، تو یہ جی جی متعلق ہو گیا. جار و جر ہو گیا تو متعلق ہو گیا. جی جی اچھا. تو یہ متعلق کس کے متعلق بالفعل؟ متعلق بالفعل. ہاں ہاں. اگر ورب کے بعد آتا ہے متعلقان بھی سب، بلکہ انہوں نے بلکہ اس کو یہ تو پورا جملہ ہی کنیکٹڈ ہے نا ستیہ. ہاں پہلے آمنو والے اس کو بالقول لے گئے. ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. تو اس کو ایون پہلے لے گئے وہ، یعنی کہ جو پہلا جملہ تھا نا اس پہ لے گئے. یثبتو کا آ گئے متعلقان بے یثبتو اس والے اس کے لیے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس والے ورب کو پوری یثبتو کو پورا جملہ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے. ٹھیک. نہیں ٹرانسلیٹ کرو اس کو. ٹرانسلیٹ یثبت کو نہیں پوری پورا جملے کو. جیسے اچھا جملے پوری کے آیت. ساتھ. اچھا. اللہ مومنوں کو صحیح پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ بے انصافوں ظالمین کو. پھر نیٹ چلا گیا. گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو ظالم ہوتے ہیں ان کو اللہ آلریڈی گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی وہ نیٹ چلا گیا. کوئی اور پڑھ دیں. ٹھیک ہے.
تو اور سب سے بڑا ظلم آمنو کیا ہے؟ بالقولی ثابت ہاں کیا اس کا مطلب بتاؤ. مطلب آ، جو ایمان لائے ہاں اور ان کے قول ایمان پہ میں ثابت رہے، ہاں، ایمان ایمان پہ پہ، ثابت رہے. ہاں یعنی لیکن آپ اس کو یثبتو سے کریں نا کہ اللہ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کہ ثابت آمن. رکھتا ہے ہاں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ہاں قول ثابت. یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ثابت بالقول حق بات کو نا حق ثابت بات حق بات پہ ثابت رہے، ہاں ایمان لائے اور حق بات پہ ثابت رہے، ہاں دنیا میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ایمان کا آخرت میں بھی ان کو ثبوت ملے گا. ٹھیک ہے، مطلب لائک آخرت میں بھی مضبوطی ملے گی ان کے اس کو رائٹ. یعنی کہ آخرت میں جب اللہ سبحانہ مطلب وتعالیٰ اگر اللہ ہاں اگر ان صحیح سے مطلب بات سمجھ. چیت کریں گے، ہاں اگر ان سے یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون، تمہارا رسول کون، یہی ایمان ہے نا، رائٹ. تم نے ملائکہ پہ ایمان رکھا، تو وہاں پہ بھی ہمارے منہ سے یہی نکلے گا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان تھا. اور جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے یا تو ان کے بالکل گونگے ہو جائیں گے، ان کے منہ تو بولیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان مطلب کے اس ہاتھ کو ضائع کر دے گا. ان کو ضائع کر دے گا، ان کی اچھائیوں کو بھی. وہ کہنا چاہیں ٹھیک ہے ہمیں ایمان نہیں کیا لیکن ہم اچھے کام تو کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں انگریزوں کو لے کے ہمیں بھی اپنی وہ چیز درست کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہم لوگ بہت زیادہ انگریزوں کی وہ کر رہے ہوتے ہیں تعریفیں. ہمیں خواہ کے نہیں کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہی جائیں گے. لیکن جو آمن ہوئے ہیں ان کو برائیاں نہیں کرنی چاہیے، رائٹ، کیونکہ پھر ان کے ایمان کا درجہ اس سے وہ ہوتا ہے، لائک لیا جاتا ہے. خیر وہ آ جائے گی آپ کی بہرحال. ہاں لیکن جملے کا مطلب آپ کو کرنے میں مشکل ہو رہی ہے شبنم. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. میں وہ خود چاہ رہی تھی کہ مطلب ٹرانسلیشن تو نہیں ہے نا ابھی میرے پاس، تو میں چاہتی کہ کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے نا کنیکٹ کر کے، وہ چاہ رہی تھی میں. ہاں نہیں سمجھ میں آ اللہ گیا مضبوط کر دیتا ہے، اللہ مضبوط کر دیتا ہے ان کے حق کے قول کو. حق کے قول کو دنیا میں بھی حق کا قول کیا تھا؟ ہاں یہ صرف یہ اور کہنا پھر کہ آخر میں یہ ہے کہ مطلب اور مطلب اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ. ہاں آخر میں اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، ہاں اور ٹھیک ہے، وہ پھر بات آ سمجھ میں جاتی ہے گیا. قدر کی. وہ بات آ جاتی ہے قدر کی کہ کوئی پوری زندگی اچھا عمل کرتے رہے، اس کا آخرت جو ہے وہ کہاں جانی ہے، رائٹ. سو جب یہ دعا کی جاتی ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، رائٹ. اور ظالمین سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. ٹھیک، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور شرک ہم لیکن جب سیکھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو نظر لگ گئی تو ایسا ہو گیا، رائٹ. تو وہاں پہ اپنے الفاظوں کو واچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، نظر کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، نظر ہوتی ہے حدیث کے مطابق، ایوری تھنگ کے مطابق، اور جادو بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ کہتے ہیں ارے اس پہ جادو ہو گیا، رائٹ. تو ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت جادو پہ یقین کر رہے ہیں کہ اللہ پہ یقین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شرک ہو جاتی ہیں، رائٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے جملوں میں اس طرح سے کہہ کے، یعنی کہ ہمارا ایمان جو ہے شفٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ نظر پہ، کہ ہم نظر پہ یقین کر لیتے ہیں کہ نظر نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے، جادو نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے. یہ آپ اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو وہ جو حضرت سلیمان کی آیت ہے اس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جادو جو ہے کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہے تو. ٹھیک، لیکن وہ ہوتا ہے چیز کے توڑ بھی تو اللہ نے دیا نا، جیسے نظر ہے تو آپ یہ کر لیں، توڑ بھی دیا ہے. لیکن ہمیں اس وقت یعنی کہ ہمارا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے نا نغمینہ، کہ ہم جادو کون کر رہا ہے؟ کوئی گندا آدمی یا عورت کر رہے ہیں جادو، ٹھیک ہے، یا شیطان، رائٹ.
انہوں نے سکھایا ہے. لیکن اگر ہم نے کہا کہ ارے اس پہ جادو ہو گیا, جادو سے ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت بھی ہمارے دل میں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. صرف اللہ ہی نے شر پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اچھا پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی محمد کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھانے کے لیے کہ مطلب یہ پھر وہ صورتیں انہوں نے نازل کی تھی اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے نا کہ ہاں یہ جو لیکن ہے اس کا توڑ ہے. ہاں لیکن وہ جادو جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہ کرتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہتے. یقین بات ہے, اللہ نے مطلب اپنے بندوں کو سکھانا تھا نا کہ اللہ کے کلام میں بھی, اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے کہ وہ اثر ہے. جادو ہے اس سے. ہاں خیر لیکن آج بات کل کے زمانے کا سب سے بڑا شرک جو ہے وہ مادیت پرستی ہے. سب سے بڑا, بالکل 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 وہی بات ہو رہی ہے نا کہ قرآن کو ایک ہاتھ میں لے لیں اور ایک ہاتھ میں دنیاوی تعلیم. ہاں لیکن یہ کہ ہمیں ہر لمحے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ہاں وہ یہ خیر بتا جو رہی بھی ہیں کام کر رہے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں مطلب اس میں تقویٰ پرہیزگاری, کام کرنا منع کچھ بھی نہیں ہے, جو جائز کام ہے وہ آپ صحیح کر بات. سکتے ہیں. ہاں جائز کام کرنے سے آپ بس علاج کرنا, یہ دیکھیں کہ خدا نے کیا کہا ہے اس معاملے میں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے ابھی میں صبح فگر سن رہی تھی, بچے کالج جاتے ہیں سبینہ کے 17,000, ٹھیک ہے, 17,000 میں that's good right. یہاں پہ ایک اسکول ہے کراچی گرامر, میرے بہت سارے غریب 2-3 غریب رشتہ داروں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. وہاں پہ فیس جو ہے 35,000 مہینے کی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر چلیں سیلری ان کے اسکول پڑھانے کی 50,000 ملتی ہے تو اس میں سے 35,000 جو ہے وہ ایک بچے کی فیس میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 35,000 دنیاوی تعلیم کے لیے دیا گیا اور 9 گھنٹے دنیاوی تعلیم کے دیے گئے. ان کے بچے قرآن پہ کتنے ہزار لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کے لیے. ارے نہیں یار اتنا مہنگا ہے, کیسے پڑھیں گے, تو وہ تو اگر باقی 15,000 بھی دے دیے تو پھر کھانے کے لیے کیا رہ جائے گا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یار آپ 35,000 تو بغیر آرام سے بغیر کچھ دیے ہوئے, یعنی کہ قرآن کی ویلیو آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کے بعد کھانا پینا ختم ہو جائے گا, جو کہ قرآن کے دینے والے نے کھانے پینے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, اور آپ نے دنیا کی تعلیم میں 35,000 مہینے کا ان کو فیس بھر رہے ہیں ایک بچے کی. یعنی کہ یہ میں پرانی بات بتا رہی ہوں, آج سے 7-8 سال پہلے 35,000 تھی, اور پھر 35,000 کے بعد وہ کہتے ہیں اب 2 لاکھ کھینچ کے دو امتحان دینے کے, 2 لاکھ کھینچ کے دو, 3 لاکھ کھینچ کے دو, رائٹ. وہ ایک بڑی بڑی قسطیں آتی رہتی ہیں. تو اب یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس بھی جو ہے وہ کراچی گرامر کی جو ہے 35,000 کی فیس ہے دینے کے لیے, ویلیو ہے کراچی گرامر کی. اور قرآن کے لیے کیا ویلیو ہے؟ قرآن کسی رشتہ دار حافظ تھا, اس نے فری میں پڑھا دیا بچوں کو, فری میں. تو قرآن کی ویلیو کیا ہو گئی؟ فری ہو گئی. تو شبنم صحیح کہہ رہی ہیں, مادہ پرستی. مطلب یہ کہ ہم سبھی اس میں ہیں نا انوالو. مطلب میں خود اللہ کا شکر ہے کہ مطلب بات سمجھ میں تو آتی ہے, لیکن یہ کہ کسی حد تک ہم سبھی یہ ہوتا ہے نا کہ وسائل ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب وسیلہ دیتا ہے, یہ چیز اللہ پہ آتے ہی آتی ہے. ہاں صحیح بات. اب یہ کہ وہ بچے کراچی گرامر سے پڑھ کے اب اتنے بڑے ہو گئے, اب ان کو کہو کہ پڑھو, آپ ہمیں نہ بولیں ہماری جب مرضی ہوگی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ ان کو کراچی گرامر نے سکھایا قرآن کے بارے میں. نہیں پتہ سب اس میں تربیت بھی ہوتی ہے نا, گھر کا ماحول جیسا ہوگا پھر بچے اپنے ماں باپ کو جیسے دیکھتے ہیں تو اس حساب سے کرتے ہیں, چاہے پہلے نہ کریں لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت وہ اس راستے کریں پہ گے. ہاں انشاءاللہ امید تو ہے. لائک صفیہ خود اپنے ہم بھی ہیں شامل, ہم سب کے سب بھی, اور صفیہ سب بھی ہے. نا. میں کوشش کر رہی ہوں. آپ تو بہت زیادہ امی, اللہ نے بس بہت اللہ کا کرم ہے, اور بہت زیادہ مطلب سب سے زیادہ سب تم ماشاء اللہ کر رہی ہو. ہم تو کوشش کریں گے, اور اس ینگ جنریشن کو پکڑ کے وہ لے ہے آئیں کہ گے. اللہ تعالیٰ ہماری جنریشن کو بھی ہدایت دے, جیسے صفیہ کو ہدایت ملی, ہم لوگ کو ملی, اللہ تعالیٰ ہماری جنریشن کو بھی. ہماری اس عمر میں ملی نا, لائک ہم کو بس یہ کوشش ہمیں ہاں فائٹ ہم لوگوں کرنی کو ہے. دیکھو نا کس مطلب یہ کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت
ایڈوانس نہیں کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی ایک عمر کے بعد ہی جا کے سمجھ میں آتی ہیں باتیں. ہاں لیکن یہ ہمیں آ گئی نا, لیکن اب ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ وہ اس بات کو میں نے جو میرے پاس بچی آج کل آ کے رہی ہوئی ہے, پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے, یونیورسٹی جاتی ہے تو روم میٹ ہے, تو میں نے اس کو یہی بولا کہ دیکھو ایمان آپ کتنی فیس دیتے ہو؟ اس نے کہا 10,000 سال کی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا 4 سال آپ پڑھو گے کتنے دو گے؟ 40,000. تو میں نے کہا آپ نے قرآن کو اسٹڈی کرنے میں کسی اسکالر سے کسی اسکول میں کتنا فیس ادا کی ہے کبھی؟ آپ ایک ہاتھ میں قرآن رکھو, ایک ہاتھ میں 40,000 رکھو, کس کی ویلیو؟ جو آپ نے 40,000 میں, تو اس کو بات سمجھ آ گئی. لائک شی از لائک ماشاء اللہ 20 سال کی ہے, تو کہتی ہے صفیہ خالہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس بارے میں, ایسے نہیں سوچا تھا. تو میں نے کہا سوچو, آپ 20 سال کے ہو, آپ ہی کو ضرورت ہے سوچنے کی. تو اگر آپ بھی ریزن بٹھا کے بچوں کو ایسے ریزن دیں گے, لائک میں نے اب یہ پکڑ لیا, میں تو ہاتھ میں قرآن لے کے نکل جاؤں گی, میں سارے بچوں کو کہوں گی بتاؤ اس کی ویلیو زیادہ ہے یا جو تم کر رہے ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے. دیٹس اٹ, صرف اتنا سا کرنا ہے, رائٹ. آپ ان کو پریکٹیکلی اپنی بات سے نہ سمجھائیں, قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں, چھوٹا والا ایک جو پاکٹ لائک ہاتھ میں آ جاتا ہے, کہ یہ قرآن ہے, رائٹ, اور اس میں آپ 1,00,000 2,00,000 جتنے بھی آپ رکھ لیں, ایک چیک رکھ لیں کہ یہ 2,00,000 ہے, دیکھو یہ قرآن ہے, یہ 2,00,000 ہے, تم کیا لوگے؟ 2,00,000 لوگے, قرآن لوگے, یہ کر دیں ان کو کہ میں تمہیں 2,00,000 دینا چاہتی ہوں, 3,00,000 4,00,000 5,00,000 ایک چیک پہ لکھ کر ایسے جھوٹا رکھ لیں کہ یہ 5,00,000 ہے, یہ قرآن ہے, یہ کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ صرف یہ پوچھ لیں آپ ان سے, وہ کہیں گے قرآن کی ویلیو زیادہ ہے, وہ نہیں ٹچ کریں گے اس وقت 5,00,000 کو. تو یہ ہمارے قرآن میں بھی ہے نا کہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے. ہم اس کو عیاشی میں اڑا رہے ہیں آزمائش کو, ہم آزمائش کو اپنی آزمائش سمجھ ہی نہیں رہے نا. قرآن نے خود یہ بات کہہ دی ہے کہ مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش ہیں ہمارے لیے. ہاں لیکن اب اولاد ہم کے اس سامنے آزمائش اگر میں کتنا پورا اترتے ہیں. ابھی میرے بیٹے کا نا بچپن کا دوست تھا حسبان کا ہی, تو اس کا 2-3 دن پہلے اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا, اچانک. تو اس کیا ہوا کہ اب اس کو روئے پھر اس کے دانیہ کا جو بھائی ہے نا وہ بھی وہیں پہ حسبان کے ساتھ ہی. میں نے کہا دیکھو ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر بنا لیں, ہم اس طرح پیسہ جوڑیں تو ادھر لگا دیں, ہم اسی میں لگے ہیں نا. تو کہنے لگا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس بچے نے خود یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں, اس نے کہا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے ایسا کام کریں کہ ہماری آخرت سنور جائے. ہم اپنا پیسہ ادھر لگا رہے ہیں دنیا بنانے کے لیے. لیکن آپ تو روبی آپ لکی ہو ماشاءاللہ, جو دانیہ آپ کو جو بہو ملی ہیں وہ ماشاءاللہ برقع کر کے وہ وہاں جاتی ہیں. جی الحمدللہ. اچانک سے وہ بچی شادی ایک نارمل بچی کی طرح اس کی ہوئی جیسے باقی بچیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ آگے یہاں پہ یا تو پھر وہ اکیلی ہو گئی تھی, حسبان کو مس کر رہی, جو بھی فیکٹر تھا اس کا. نہیں وہ ہمارے گھر بھی آئی تھی, اس نے دیکھا ہم سب کو نمازیں پڑھنا, قرآن پڑھنا دیکھا, سب دیکھا, پھر اس کو خود بھی کافی وہ ہوا, اور اس نے وہاں پہ وہ بڑے جیسے آپ لے رہی نا اسکالر سے, وہ ان سے کانٹیکٹ میں وہ بھی ماشاءاللہ. جی ہاں, وہ ہماری بات ہوئی تھی, وہ بھی عاصم الحکیم کی, مجھے بھی عاصم الحکیم نے کہا ہے, میں اس سے بات ہوئی تھی, وہ بھی عاصم الحکیم کو مانتی جانتی ہے ماشاءاللہ. جی وہ نیٹ پہ کافی پڑھتی رہتی ہے. تو مطلب میں کہتی ہوں بچوں کے جو پڑھتی ہے تو بچوں کو خود بھی عبرت آ جاتی ہے کہ دیکھو ہم دنیا میں لگے ہوئے, اور اب ہم تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ میرے بچے نے یہ بات کہی کہ لگا امی ہمارے وقت گھر بنانے کی یہ کر لیں وہ کر لیں, ہم ایسا کام کیوں نہیں کریں جس سے ہماری آخرت کا گھر اچھا بنے, ہماری آخرت سنور جائے. صحیح بات, ہم لوگ سب اسی میں لگے ہوئے, یہ کپڑا چاہیے, یہ جوتا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, اور ان سب چیزوں کا حساب ہے قیامت میں. اس سب کا حساب ہمیں اپنے مال کا دینا ہوگا, ہم نے کہاں خرچ کیا, کیسے خرچ کیا. ہاں, اور جو بچے ہیں ماشاءاللہ لائک یہاں پہ سمینہ اور نادیہ وغیرہ لائک سب لوگ موجود ہیں, ان کے ایک بچے نے ساری فیملی کو پل کر کے اس میں لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. زبیر اللہ ان کو حیاتی دے, بہت لمبی زندگی اور خوشیاں دے ماشاءاللہ. از لائک اے ویری ڈاؤن. لیکن اور بچے بھی ظاہر ہے, اور بچے بھی آنے چاہیے نا اس طرف, تاکہ پاکستان ہمارا بدلتا جائے. اینی وے, شبنم آپ کی کون سی آیت ہے آن؟ نبیلہ بہت عمدہ آپ نے لائک ہر لفظ کو آپ نے وہ کر دیا, اس میں کچھ رہا نہیں, بہت عمدہ ماشاءاللہ.
ٹھیک. میرا نیٹ بار بار جا رہا تھا نا, میں بیچ میں پھر چلا گیا تھا, اب آیا تھوڑی دیر میں. ہاں لیکن بہترین آپ نے بہت بہترین اس کو وہ کیا, لائک اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی, کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کی آپ نے گرامر نہ بتا دی ہو. تو بہترین, یہ اس لحاظ سے آسان تھی کہنے کا مطلب ہے, لیکن سب جی اتنی آسان تھی. جیسے اب شبنم کی ہے تو شبنم کی تو بڑا مشکل ہے, گرامیٹیکلی شبنم آپ کی جو ہے مشکل لیول کی ہے. کیا خیال ہے؟ چلیں پڑھ لیں اس کو جلدی سے آپ بھی. یہ والی تو کر چکے تھے شاید ہم نا 28. 28. اچھا, اس میں نوٹ نہیں لکھے ہوئے. اچھا کر لیتے پھر. چلیں دیکھ لیں. اس پہ لکھے ہوئے ہیں, اس میں نہیں لکھے ہوئے, تو مرضی ہے آپ کی. 28 میرے خیال میں ہو گئی تھی. ہو گئی تھی تو پھر چلیں چھوڑیں, پھر اگلی کر لیں دوبارہ کرنے میں. ہاں ہم حاسب الذین. الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ام کا مطلب یا کیا. حسب الذین, حسیبہ ورب ہے, ماض ہے. حسیبہ کا مطلب ہے سمجھا ہے یا سمجھنا ہے. حسب الذین, لوگوں نے, ان لوگوں نے. اچھا, اب یہ ورب کے ساتھ یہ مطلب یہ فعل ہے تو یہ کیا مفعول ہوگا نا. لوگوں نے سمجھا ہے, رائٹ. کس نے سمجھا ہے؟ لوگوں نے سمجھا ہے. تو یہاں پہ آپ لذینہ جو ہے وہ ذرا مبنی قسم کا ہے. کس قسم کا ہے؟ ہاں مبنی ہے. مبنی ہے, رائٹ. تو مبنی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتا ہے, فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ٹھیک. تو یہ مطلب یہ سوچنا پڑے فاعل ہے. گا. فاعل ہے, لوگوں نے سوچا نا. ہاں لوگوں نے سمجھا ہے یا سوچا ہے. فی قلوبہم, فی حروف جر ہے, مطلب فی کا مطلب ہے میں یا جن. قلوبی مطلب دل, ہم جن کے. ٹھیک ہے. اور یہ جر اور یہ مجرور ہو گیا قلوبی. ٹھیک ہے. مرضن, قلوبہم مرضن, مرضن مطلب بیماری. بیماری, ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ان کے لن, لن کا مطلب ہرگز نہیں لکھا ہوا میرے پاس. ہرگز نہیں, جی. لن کا مطلب جو آپ کو میں نے لکھائے تھے لا, ما, لم اینڈ لن. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. مطلب یہ 2 دفعہ لام ہے اس لیے. نہیں, وہ تو الف, وہ تو تجوید کے رول سے. لن, اچھا لن جو ہے وہ لفظ ہے, ایک حرف نفی ہے. اچھا. جیسے لا حرف نفی ہے, لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے, لن کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے. جیسے یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ لام جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے نا. ہاں یہاں تاکید نہیں ہے, یہاں لن جو ہے وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. مطلب اور سخت نفی ہے, سخت نفی ہے, مطلب بالکل نہیں. سخت نفی, بالکل نہیں, بالکل. یخرج اللہ, یخرجا جو ہے یہ مطلب نکالے گا مطلب ہے اس کا, اور یہ ورب ہے, فارم 4 ہے, اور مضارع ہے. مضارع ہے, ٹھیک ہے. فارم 4 کا مضارع ہے. یخرج اللہ, اب اس میں یہ فعل ہے. اللہ مطلب یہ فاعل ہے. ازغا, ازغانہم, ازغانا کہتے ہیں کینے کو, اور ان کے کینے. تو تو سلیس یہ اردو کیا کریں ہوگا؟ گے. ہاں
ازغانا یہ کیا ہوگا؟ ازغانا جو ہے یہ تو یہ ناؤن ہے نا، یہ ناؤن ہے، اس ٹھیک ہے، ہاں اور مفعول ہوا کیونکہ ازغانا ہے، ٹھیک ہے، ہوں مفعول ہو گیا، ٹھیک۔ ٹھیک، اور ہم تو مطلب وہ ہے نا پرسنل ناؤن ہے، پرسنل جمع وہ ہے نا ہاں پروناؤن۔ یہ پروناؤن ہو گیا، ٹھیک۔ ہوں تو یہ اتنی آسان نہیں ہے، لیکن جو فاعل اور مفعول تو آپ سمجھ گئی ہیں، فاعل، مفعول اور ورب، یخرج اللہ ادغانا، رائٹ؟ تو یہ فاعل، مفعول اور ورب کا تو کمبینیشن آ گیا۔ باقی حاسب الذین اس میں بھی یہ مفعولہ آ گیا، مفعول آ گیا، کون سا؟ الذین، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں سوری فائل، یہ فائل ہو گیا نا، تم کہہ رہی ہو یہ فائل ہوا، ہاں، حسب الذین، ٹھیک ہے، فائل ٹھیک ہے، اور فی قلوبہم جار و مجرور تھا، اور ہم اس میں ہم فی تو قلوب، مطلب وہ ہے نا پرسنل پروناؤن جو کہلاتا ہے، جمع جی ان کے دلوں میں۔ ہاں ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، لیکن ابھی ہم نے خبر اور مبتدا وغیرہ کیا نہیں ہے، خبریں اس میں بہت ساری خبریں آ گئی ہیں، اس میں بہت سارے جملے، کیونکہ یہ ام سے شروع ہوا تھا، تو ام کے بارے میں پھر اس کے جیسے ذالکا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، یا تلکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی خبر تلاش کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی ہم خبر بعد میں کریں گے، ابھی اس کو اتنا ہی رہنے دیں، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ مبتدا سوالیہ اور بھی ہو رہا ہے خبر، نا، یہ مبتدا سوالیہ اس ہے، میں تو نہیں، اس میں تو میرے نہیں سمجھ ہاں، میں آیا۔ یہ جملہ فی یہ تو قلوبہم وہ مستعنفہ ہے ہے، نا، وہ شبہ الجملہ ہے نا، فی قلوبہم خبر ہے نا۔ خبر ہے، جی، تو جو شب جملہ ہوتا ہے تو پھر اس کی آگے پیچھے کیا کرتے ہیں، پھر اس کا مبتدا کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ مبتدا یہ مرضون ہے نا، مبتدا مؤخر بھی ہوتا ہے گا، جب حرف جر کے ساتھ یہ شبہ الجملہ پہلے آ جائے نا تو وہ پھر مبتدا بعد میں ہوتا ہے، مؤخر ہوتا ہے، مبتدا مؤخر، مرضون جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو گیا۔ لیکن ابھی ہم نے اول والا، میں چاہ رہی تھی کسی آیت میں آ جائے اول والا، تو یہ سب لوگ پہلے مبتدا کو سیکھنا شروع کریں کہ مبتدا ہوتا ہے پھر اس کی خبر ہوتی ہے۔ ہاں یہ اس میں آیا نہیں، نہ میری آیت میں آیا نہ ان کی آیت میں آیا۔ اور ہم نے سمپل والا لیا تھا کہ خیر بہرحال کرنا صفیہ کا ایسی کوئی آیت ہم لوگ کی پیچھے گزر چکی ہے، سمجھانے کے اس لیے میں وہ سے والی آیت ریپیٹ کر لیں گے۔ ہاں میں وہی ڈھونڈ رہی تھی، تو بہرحال میں ایک نکال کے رکھوں گی، لیکن جب میں نے دیکھنے شروع کری تو ساری انا اور کانا سے شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا انا اور کانا میں لاسٹ میں لے کے جاؤں گی، ابھی مجھے سمپل والا مل جائے، سمپل والا مبتدا اور خبر مل جائے، رائٹ؟ لیکن وہ بہرحال میں نکال کے رکھوں گی انشاءاللہ، ایک جملہ آپ لوگوں کے لیے کل کے لیے نکال کے رکھوں گی، کسی بھی آیت سے، کسی لائک ڈس ریگارڈ کہ آپ کون سی کر رہے ہو، جو مل جائے گی تو اس میں سمجھانے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ابھی اگر آپ شبہ جملہ کرو گے، مؤخر اور وہ کرو گے تو بہت مشکل ہو جائے، ٹھیک؟ تو بہرحال اس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ والی آیت سورہ ابراہیم کی بڑی آسان تھی، اس میں سارے لفظوں کو آپ ڈیفائن کر سکے تھے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال اس میں؟ اس کا ہاں رواں بھی کر دیں ایک دفعہ نا، شبنم رواں کر لیں۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا، مطلب جو بھی ان کے دل میں کھوٹ ہے ان کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ہاں اسلام کے سوالیہ وہ ہے نا، یہ اسلام کے خلاف، یا نہیں مطلب یہ سوالیہ آیت ہے نا، مطلب سوالیہ آیت ہے، ہاں، کہ ہم جو سوچتے ہیں یہ ظاہر ہے سورہ محمد ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگوں نے وہ کر رہے تھے، لیکن
لیکن دیکھا جائے تو یہ آیتیں اگر انڈیویجولی ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو اپلائی ہوتی ہیں. جی یہی میں سوچ رہی تھی. قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہی کہ ہر جب آپ پڑھیں کوئی بھی آیت اور اپنے اوپر رکھیں تو واقعی بالکل لگتا ہے جیسے ہماری یہ اللہ نے اتاری ہے. صحیح صحیح. سو اب کون ہے, کس کی باری ہے؟ ایک آیت کافی ہے شبنم؟ کافی ہے. آپ کی کتنی ہے ٹوٹل؟ 38 38 ہے میری. چلیں. سورہ محمد کون لینا چاہے گا؟ لقمان تو ان کو مل گئی ہے, سورہ لقمان تو شازیہ کو مل گئی ہے, ٹھیک ہے. سورہ محمد کس کو دیں؟ روبی کو دے دیں؟ محمد ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر ایک کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے مختلف اس سے ہوگا. تو جب یہ ختم ہو جائے گی تو آپ یاد رکھیے گا سورہ محمد, ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ابراہیم کس کو دیں؟ سبینہ آپ کو نغمینہ سبینہ کو دے دیتے ہیں سورہ ابراہیم. نغمینہ کو نہیں دے رہی؟ ٹھیک ہے. اگر نغمینہ کے لیے آئے گی ذرا مشکل والی. یہ سورہ محمد بھی تھوڑی مشکل ہے ویسے. ہاں سورہ محمد مشکل ہے, لیکن آپ لوگوں کا گروپ بڑا پکا ہے نا تو آپ لوگ کر لو گے. آپ کے لیے سورہ ہود ہے نغمینہ. میں اسی سے ڈر رہی تھی صفیہ, بہت بڑی صورت ہے. لیکن آپ کر لو گے اس لیے. 100 آیتیں کرنی تھی. ہاں کیونکہ سبینہ جو ہے نا آؤٹ آف سٹی بھی ہیں, وہ اکیلے بھی ہیں. بہرحال آپ لوگ سب ہیلپ کرو گے ان کی, لیکن اس لیے میں نے سورہ ابراہیم ان کے لیے نکالی ہے. اچھا جزاک اللہ. اچھا تو وہ سورہ یوسف صفیہ مجھے کیوں نہیں دے رہی؟ یوسف سورہ یوسف کس کو دے رہی ہو؟ وہ بھی آسان ہے, وہ کسی آسان. ہاں سورہ یوسف بھی. اور کون کون ہے؟ شازیہ ہیں, نبیلہ ہیں, اور سورہ یوسف میرے خیال میں آپ ایکسچینج کر لیں. آپ محمد لے لو نغمینہ, اور روبی کو سورہ یوسف دے دو. کیا خیال ہے؟ میری سورہ یوسف ہے. ہاں آپ کی سورہ یوسف ہے. سورہ ہود نبیلہ کو دے دو. مجھے سورہ محمد دے رہے, مجھے سورہ محمد دے رہے. اچھا چلیں, نبیلہ سورہ محمد. اوکے. نغمینہ پھر سورہ ہود پہ ہی رہیں گی, ٹھیک ہے. وہ جو جتنی آسان ہوتی ہے اس کی تفسیر اتنی زیادہ ہے. مشکل میں تو مطلب ٹپیکل لفظ ہوتا ہے وہ یاد کر لو بس, مشکل سے. ہاں یہ بات بھی ہے. ٹھیک. تو میری نہیں بتائی تم نے صفیہ. ہاں آپ کی پھر کون سی رہ گئی؟ سورہ یوسف ہو گئی. سورہ نور رہتی ہے نا, وہ کر لو. سورہ نور ارے بھی مجھے چھوٹی میں سب سے آنے والی ہے. شازیہ کون سی کر رہی ہیں؟ سورہ یونس کر رہی ہیں نا آپ, سورہ یونس لے لو. سورہ یونس. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. تو دیکھ وہ آخر میں پوری ہو جائیں گی, یعنی کہ ظاہر ہے جو کر رہا ہے وہ سب کے وہ. ہاں لیکن قرآن کا مصحف لے لو آپ, سب لوگ قرآن کا مصحف خرید لو. ہے ہمارے پاس. ہے ہم سب کے گھروں میں میرے ہی پاس ہوگا. ہے 12 الگ الگ نا. ہاں بس اسی کو استعمال کر لیں. اچھا جی, تو نیا گروپ سمینہ, شازیہ, کل آپ لوگ پریزنٹ کرو گے, ٹھیک ہے. آج انہوں نے کیا, انشاءاللہ کل آپ تینوں میں سے کوئی ضرور تینوں کر لینا کل انشاءاللہ, ٹھیک ہے. صفیہ باجی میں بھی کل کر لوں سورۃ الانبیاء اگر ٹائم ہوا تو؟ ٹائم ہوا, لیکن پہلے آپ نادیہ, سمینہ اور وہی نا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ کر نادیہ لینا. ٹھیک ہے. ہاں نادیہ ٹھیک ہے کل کے لیے. جی جی ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اب آ جائیں ہمارے نئے ساتھی ہما. السلام علیکم. ہم لوگ جائیں صفیہ. وعلیکم السلام. ہاں اس کون رک سکتا ہے آپ میں سے؟ نغمینہ تو روبی اجاز کو کرا رہی ہیں. کون ذمہ داری لے سکتا ہے ہمارے نئے ساتھیوں کی؟ لائک یہ کہاں سے شروع کریں گے اب؟ یہ بھی وہیں سے شروع کریں گے, ہوا ہوں سے. اچھا تو آج تو سیما ہے. میں کروا دیتی ہوں. آج تو روبینہ نہیں ہے,
تو ان کو پھر ساتھ ٹھیک ہی ہے کر لیں گے نا تینوں کو, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک آج ہے, جب تو آئیں گے تو ساتھ ہو جائیں گے, ہے نا؟ ساتھ ہو جائیں گے, یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, چلیں الحمدللہ. تو میں اس کو اسکرین پہ آپ کو لائنیں کھینچ دیتی ہوں. ٹھیک ہے ہما, جی کون کون ہے؟ ہما, میں ہوں. سیما اور کون ہے؟ بس ہما اور سیما ہی ہے نا؟ نئے لوگوں میں کوئی اور جی ہے میں نیا؟ ہوں. ہاں جی, ہما اور جی سیما. ٹھیک ہے, کاپی قلم ساتھ رکھیے. جی میں ہمارے ہوں. پاس ہمارے پاس ایک نئی پارٹیسپینٹ ہیں جو کہ آج نہیں ہے, تو آپ ان کے آپ کو بھی نغمینہ ان کے برابر میں لے آئیں گی, اور پھر آپ لوگ سے 3 جو ہیں ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا رہے گا کہ آپ لوگ جیسے, تو یہاں 3 گروپ چل رہے ہیں. ایک بہت ہی ایگزسٹنگ گروپ ان کو کہتے ہیں. ایک نیو گروپ میں 3 لوگ ہیں, سمینہ نادیہ اور شازیہ صدیقی. ٹھیک ہے, اور وہ 3 لیکن وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں تھوڑے سے. اب آپ 3 جو ہیں بالکل نئے ہو, اور آپ ضمیر سے شروع کرو گے. میں لکھ دیتی ہوں, اور اس کو جو ایکسپلین کریں گی وہ نغمینہ کریں گی, کیونکہ روبینہ کو بھی یہی ایکسپلین کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے. یہ میں ضمیر لکھ دیتی ہوں. آسان سے ہیں. ہوا, ہم, انتا, انتم. لکھ میں دیتی ہوں, ایکسپلین آپ کو نغمینہ کریں گی. انتا, انتم, انا, نحنو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو یہ پوزیسو پروناؤن ہوتے ہیں, ہو, ہم, کا, کم, یہ, نا, اور ایک ہا کا بھی اضافہ کر دیں. اس میں نہیں کیا تھا شاید نغمینہ میں نے, ہا کا اضافہ روبی کے پاس, اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ یاد رکھنے کے لیے اس کو ہم نے رب سے جوڑ دیا. ربو ہو, ربو ہم. وہ بیچ میں ایک بات کر دوں, یہ ہا جو ہے ہوا کے بعد لکھ دو, کیونکہ یہ ہے تو شی کے لیے نا. ہوا کے بعد لکھوں؟ نہیں, ہاں, وہ تو مذکر مونس ہو جائے گا. نہیں, وہ تو وہ پھر ہے تو تھرڈ پرسن نا, یعنی ہاں وہ ہیا سکھانا تھرڈ پڑے گا. پرسن ہو جائے گا. ہاں, اس کو یہیں پہ رہنے دیں. ہاں کا مطلب اس کا مؤنث ہو جائے گا, لیکن اس کو ایک الگ سے آپ ڈیفائن کر دیجیے گا. ابھی اس میں انٹروڈیوس نہ کریں, ورنہ 6 سے زیادہ کاؤنٹ ہو جائے گا. یہ والا کاؤنٹ 6 ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے, پہلا کالم 6 رہنے دیں. پھر اس کو ہم نے 7 کر دیا, صرف 1 کا اضافہ نیچے کر دیا جا کے. ٹھیک ہے, ربو کا, ربو کا, ربکم, ربی, ربنا, ربوہا. ربی. ٹھیک ہے, چلیں یہ نغمینہ آپ کو ایکسپلین کریں گی, اور کوئی سوال ہو تو پھر کل دوبارہ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. روبینہ کو 1-2 دن آپ ہولڈ کرائیے گا جب تک آپ ان کو کیچ اپ نہ کرا لیں. ٹھیک ہے نغمینہ, ٹھیک ہے. چلیں شروع ہو جائیں. ایک سیکنڈ, وہ ہوا ہم نے نہیں کروایا, لکھا لکھا ہے یہاں پہ, نظر نہیں آ رہا؟ اب ہوا, آگے. ٹھیک ہاں ٹھیک ہو گیا. چلیں شروع ہو جائیں. انتم, اچھا, ہوا ہے آپ کے لیے 3rd پرسن, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا وہ. اور یہ جو جتنے بھی لکھے صفیہ نے, مذکر کے لیے لکھے. اگر کوئی ایک لڑکا آپ سے کہیں دور کھڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے وہ لڑکا, وہ لڑکی, اس کے لیے نا تو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں اردو میں. تو یہاں عربی میں ہم استعمال کریں گے ہوا. ٹھیک ہے, تو ہوا کا مطلب ہے وہ ایک. اور اگر لوگوں کو زیادہ ہے, سوال ضرور پوچھیے گا ہما اور سیما, جہاں سمجھنا آئے. اوکے, اور اگر زیادہ لڑکے ہیں, زیادہ مرد ہیں, یعنی کہ 3rd پرسن, انگلش میں ہم کہتے ہیں نا 3rd پرسن غائب جو ہیں,
दूर खड़े हैं कहीं या इशारा आप कर रही हैं कि वो सारे लड़के वो मर्द, तो उनकी जमा, एक की जमा जो है हुम हो जाएगा। अगर एक है तो हुआ, और अगर ज्यादा है तो हुम। हो गया, समझ आ रहा है? रिस्पॉन्ड करते जाए जी भाई। आप ये हो गया। अच्छा, उर्दू में हम कहते हैं एक के लिए तुम बैठ जाओ, तुम क्या खा रही हो, तुम। अरबी में हम बोलेंगे अंता। ठीक है, एक मतलब वो भी, ये भी मुजक्कर है। कोई एक लड़का है तो उसको आप कहेंगे तुम। हम कहते हैं तुम बैठ जाओ, तुम बोलो, तो अंता। और अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे अंतुम। तुम सब बैठ जाओ, तुम सब खाओ, तो अंतुम। ज्यादा के लिए तुम, अंतुम। एक के लिए अंता। ये सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। और मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ। लफ्ज मैं के लिए अरबी में बोलेंगे अना। और मैं की जमा हम खा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम के लिए हम बोलेंगे नहनु। हो गया आप लोगों का? जी बाजी हो गया। ये थोड़ा सा मुझे पता भी, मैंने ग्रामर पढ़ी हुई है अरबी की ना क्लास स्कूल लाइफ में, तो मुझे थोड़ा इन चीजों का आइडिया है, तो मैं लिख रही हूँ, तेज के साथ साथ रिवाइज हो रहा है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना है तो पूछें। नहीं नहीं, अच्छा, मुझे समझ आ रहा है अभी। अभी आप नहीं एक हमारे सब पॉइंट्स क्लियर हैं। जी अच्छा, चलें आप बता दें हुआ का क्या मतलब है। हुआ वो मुजक्कर एक पर्सन के लिए। जी, हुम वो जमा के लिए। ठीक है, अंता तुम के लिए, तुम, अंतुम जी, तुम सब के लिए, यानी तुम जमा के सबके लिए। लिए, अना ज्यादा के लिए, मैं मैं, एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए, नहनु हम ज्यादा लोगों हम, के लिए। ज्यादा लोगों के लिए जमा। अच्छा, अब हम कहते हैं ना उसकी चीज, जैसे कहते हैं ना उसकी बुक है, जी अरबी में उसके लिए बोलेंगे, ये भी एक के लिए, उसकी एक के लिए हु। और उन सब की हुम। ठीक है, एक के लिए हु, उसकी, उन सब की हुम। अब क्या, तुम्हारी एक के लिए है, मुजक्कर ही चल रहा है, ठीक है। ये सब तुम्हारी किताब, तुम्हारी कॉपी, कुछ भी बोलना है, तुम्हारा क्लास, तो लफ्ज तुम्हारी के लिए का। तुम सब की कुम। लफ्ज कुम का मीनिंग है तुम सब की। सही। मेरी, मेरी, छोटी ये जो लिखी है, ये इसका हुम का लगेगा। हुम का क्या बताया? कुम की, तुम सब की, जैसे होते हैं ना, तुम सब बैठ जाओ, हम सबको कहेंगे चलो तुम सब बैठ जाओ, तो सब के लिए जमा के लिए कुम। सही। और अगर एक होगा तो का। अब आगे हम एग्जाम्पल करेंगे ना रब्बू का, तो समझ आएगा, ठीक है। मेरी, लफ्ज मेरी के लिए छोटी ये, जी और हमारी ना, के लिए ना। और
इनका तो फर्स्ट पर्सन ही होता है, मेरी का तो मतलब लड़का और मेरी लड़की दोनों यही है, लड़का मुजक्कर मेरा मोनस। या मेरी किताब, मेरी घड़ी है, मेरा कुछ भी कर हाँ, रहे तो हैं। मुजक्कर मोनस इनका यही है, छोटी जी, ये जी, एक है, सेम है। अच्छा, जी। हाँ उन्होंने कहा जहाँ लफ्ज ये ऊपर मोनस के लिए था ना हु, अगर जी, लड़की है उसकी तो फिर हा है। जी, ठीक हो गया यहाँ तक सबका क्लियर? जी। अच्छा, अब इसमें थर्ड रो पे आ जाए। रब्बुहु, कौन बताएगा? रब्बुहु, रब्बुहु इसका मीनिंग कौन बताएगा? उसका रब, उसका रब, सही। उसका रब, रब्बुहु उसका उसका रब। रब। रब्बुहुम, हमारा रब, नहीं उन सब का, उन सब का रब। जी हम सब थर्ड का रब। पर्सन जमा, उन सब का जमा। तुम्हारा पहले था ना उसका रब, उन सब का रब। रब्बु का, तुम्हारा रब। रब्बुकुम, तुम सब का रब। तुम सब का रब। रब्बी, मेरा रब। मेरा रब। रब्बुना, रब्बुना, हमारा रब। हम हमारा सबका रब। रब। हाँ जी, हमारा रब, वही हम सब का रब, हमारा रब। रब्बुहा, उसका रब। उसका रब, यानी किसी लड़की के जैसे बात कर रहे हैं, रब्बुहा मोनस की। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो रिपीट कर दूंगी मैं, पूछें। रब्बू हु में उसका रब मुजक्कर में आएगा, रब्बू हा में उसका रब मुअन्नस के लिए आएगा ना? मोनस के लिए आएगा जी, नहीं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में ही शी चलता है ना, जी, जी, जी। थर्ड पर अलग अलग हैं, तो इस अरबी में भी अलग अलग है मुजक्कर मोनस के लिए। सही, सही, सही। चलें फिर, सबको क्लियर है? जी, जी बाजी, ये क्लियर है। चलें ठीक है फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।